محو سے پشاور تک سب ساتھی درمیانی اسٹیشنوں پر اتر گئے اور گاڑی سر شام پشاور پہنچی۔ ہمارے استقبال کے لیے 2 افسر موجود تھے، دونوں انگریز۔ ان دنوں دیسی افسر ابھی گنتی کے تھے۔ دیسی افسروں کی تھوک بھرتی کسی قدر بعد میں شروع ہوئی، جب جاپان نے جنگ میں کود کر آگ سی لگا دی، اور وہی لفٹینی جو ہم نے خون جگر سے حاصل کی تھی سرے راہ بٹنے لگی۔ اب استقبال کو تو یہ 2 انگریز آ گئے تھے، لیکن ان کا طرز تپاک کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر دل جل تو نہ گیا، لیکن جھلس ضرور گیا۔ پھیکی سی مزاج پھرتی اور بس۔ پھر کار میں بٹھا کر ہمیں خارج از بحث سمجھ کر گپے ہانکنے لگے، گویا پچھلی سیٹ پر انسان نہیں بستر رکھا ہے۔ سگنل آفیسرز میس میں پہنچے تو ہمیں اپنا کوارٹر دکھایا گیا۔ ایک امیدوار بیرا شیر باز پہلے ہی سے انتظار میں بیٹھا تھا کہ آنے والا صاحب بے بیرا ہو تو شامل خدمت ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ وقت کم تھا، ہم نے ڈنر کے لیے کپڑے بدلے۔ چونکہ میس میں جانے کے لیے پہلی شب کا معاملہ تھا، اپنی ٹرن آؤٹ کی نوک پلک خاص طور پر سواری اور اس سلسلے میں شیر باز کے ماہرانہ مشوروں سے استفاد کیا کہ وہ مقامی رسوم سے باخبر تھا اور سال ہا سال کی بیرا توپ کے طفیل ان معاملات پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔ میس میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بیتابی میں سب سے پہلے آ گئے ہیں۔ اینٹی روم کے زیبائشی سامان کو دیکھنا شروع کیا۔ پاس ریڈیو پڑا تھا۔ ایک سگنل آفیسر کو کہیں ریڈیو نظر آ جائے تو بقول شخص سے اسے چھیڑنے کا پنگا ضرور لیتا ہے۔ ہم نے بھی لیا۔ سوئی اتفاقاً لاہور کے اسٹیشن پر جا رکی، جہاں سے کوئی غیرت ناہی ڈھولک کا گیت گا رہی تھی، ٹہلید تھلے بہکے۔ ہم اس شعلے کی لپک میں آ گئے اور میسو مافیا سے غافل ہو کر پاس کے صوفے پر بیٹھ کر سننے لگے۔ تاں آ کے باہر سے بیک وقت 2-4 انگریزی آوازیں بلند ہوئیں اور متفقہ طور پر اس گستاخ کے نام اور سر کا مطالبہ کیا جو یہ وحشیانہ موسیقی سننے کا ارتکاب کر رہا تھا۔ یہ چند انگریز افسر تھے جو ابھی میس کے بیرونی دروازے تک ہی پہنچے تھے اور اس انگریز قدے میں دیسی گانا ایک باغیانہ فعل سمجھتے تھے۔ وہ ابھی باہر ہی شور مچا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یونٹ میں پہلا دن ہے، اپنے متعلق اولین تاثرات خراب کرنا قرین مصلحت نہیں، لہذا ریڈیو بند کر دینا چاہیے۔ لیکن کسی اندرونی آواز نے مشورہ دیا کہ ریڈیو بند کر کے تم ان کی خوشنودی تو شاید حاصل کر سکو گے یا نہیں، البتہ اپنی بزدلی کا خاصا پختہ ثبوت دو گے۔ چنانچہ ریڈیو کو لگا رہنے دیا، لیکن اب شہر موسیقی کی وجہ سے نہیں بلکہ تحفظ ناموس کی خاطر۔ انگریز افسروں کا خیال تھا کہ کسی نوکر نے میس خالی دیکھ کر گانا لگا رکھا ہے، لیکن جب اندر داخل ہوئے اور مجھے ریڈیو کے پاس بیٹھے دیکھا تو سمجھے کہ سچ مچ غدر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ذرا رکے، اور پھر ان میں سے جو امپائر کا سب سے بڑا فدائی تھا بڑھا اور مجھ سے کہنے لگا، خبریں نہ سنو گے؟ اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سوئی گھما کر BBC پر کر دی۔ اتفاق سے اس وقت خبریں بھی شروع تھیں، چنانچہ میں خاموش رہا۔ میں اس میس میں نووارد تھا، لیکن کسی نے مجھ سے مصافحہ تک نہ کیا۔ ظاہر تھا کہ نادانستہ صحیح، لیکن قصور ہم نے معرکے کا کیا ہے، جسے انگریز کی آئندہ نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی۔ بعد میں دوسرے افسر آئے، وہ بھی انگریز تھے، لیکن انہیں ہماری بغاوت کا علم نہ تھا۔ ان میں سے ایک جو اسٹیشن سے ہمیں ساتھ لایا تھا اور ایڈجوٹنٹ تھا، ہمارے صوفے پر ہی بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ میں نے میس اور اس کی آرائش کی تعریف کی۔ اتفاق سے سامنے ایک عورت کی تصویر آویزہ تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایڈجوٹنٹ صاحب کا رنگ بدل گیا اور مجھے ایک حیرت، ایک قہر کے عالم میں گھورتے ہوئے بولے، عورت؟ خدا کے بندے، کی محض عورت نہیں، پرنسس رائل ہے، تمہاری سگنل کور کی کرنل کمانڈنٹ۔ تم واقعی سگنل ہو؟ اب یہ واقعہ ہے کہ مجھے شہزادی موصوفہ کے کرنل کمانڈنٹ ہونے کا علم اور فخر ضرور تھا، لیکن یہ کہ سامنے والی تصویر انہی کی ہے، اس کا مجھے علم نہ تھا۔ ایسے حالات میں انگریزوں میں معذرت کا ایک معروف فقرہ دہرایا جاتا ہے اور سارا گلہ دھل جاتا ہے۔ ہم نے بھی یہی عمل کیا، لیکن گلہ دھلنا تو کجا، اس انگریز کے چہرے پر سیم اور تھور کی نوع کی علامات پیدا ہونے لگیں، اور ان آثار کے زائل کرنے کا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ناچار چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ ہمارے لیے یونٹ کی ابتدا یقیناً اچھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ دل کو سمجھایا کہ دیکھو میاں،
اس ملک میں جب تک ہمارا واسطہ انگریزی اونٹ سے ہے کوہان تو ہوگا۔ باقی رہی میس کی پہلی رات کی وارداتیں، تو ان سے پریشان ہونا لیفٹیننٹ کی شان نہیں۔ میس کے باہر بھی 20 کام ہیں، ان میں قابلیت کا سکہ بٹھایا جا سکتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل جوڑ بھی سکتے ہیں۔ ویسے اس شب کھانے کے دوران ان کے جڑنے کا کوئی امکان نظر نہ آیا، بلکہ ایک پلیٹ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریڈیو، تصویروں، پلیٹوں، غرض ہر چیز نے ہمارے خلاف سازش کر رکھی ہے۔ فقط ایک شخص جو بائیں جانب میز پر بیٹھا تھا ہم سے کسی قدر گرمجوشی سے باتیں کرتا رہا۔ وہ ولایت سے تازہ تازہ آیا تھا اور ایک دیسی کا انگریز کی خاطر لڑنا احسان سمجھتا تھا۔ یہ لیفٹیننٹ وائٹ تھا۔ جان وائٹ کی ملاقات اس شب کے ناگوار حادثوں کے بعد منہ میں گویا میٹھا ذائقہ چھوڑ گئی۔ دوسرے دن کمان افسر سے ملاقات ہوئی۔ خیال تھا کہ رات کی لغزشوں کی صفائی طلب کریں گے، لیکن نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ایڈجوٹنٹ صاحب نے البتہ اعلان جنگ واپس نہیں لیا تھا۔ دانت پیس پیس کر ہمیں اپنے نئے فرائض کے متعلق حکم سنایا اور نتیجتاً ہم ایک ایسے سیکشن کے افسر یا فوجی زبان میں OC مقرر ہوئے جس کا کام پہاڑی توپ خانے کو مواصلات بہم پہنچانا تھا۔ اس سیکشن میں انسان تھوڑے تھے اور گھوڑے اور خچر زیادہ۔ طبیعت پہلے تو کچھ برہم ہوئی، لیکن جب میں اپنے سیکشن میں پہنچا اور ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ سیکشن تمام تر پنجابی مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ یہ سن کر کہ ایک دیسی افسر پہلی دفعہ OC مقرر ہوا ہے، ان لوگوں نے اس خروج سے میرا خیر مقدم کیا کہ میں انگریزوں کی رنجش بھول گیا۔ سینئر عہدیداروں نے نہایت شوق سے مجھے سیکشن کا سامان دکھایا اور جوانوں کے علاوہ تمام گھوڑوں اور خچروں سے تعارف کرایا۔ جی ہاں، ان سب کے اپنے اپنے نام تھے، اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی شخصیتیں۔ اس پہلی ملاقات پر سیکشن کے لوگ جس محبت کا اظہار کر رہے تھے وہ خود اس سے کہیں زیادہ محبت کیے جانے کے قابل تھے، اور میرے دل میں یہ عہد مستحکم ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی توقعات کو کبھی تشنہ نہ رہنے دوں گا۔